آئی گیس ہم جو مقصد ہوتا ہے اس والے حصے کا وہ یہ کہ ہم کچھ لے کے جا سکیں اپنے پروفیشن اس کے اندر. تو آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی ہے جو ہم نے سفیروں کی اسٹڈی کی اور آپ علیہ السلام کی جو لیٹرز کی اسٹڈی کی اس میں ہم اپنے پروفیشن میں کس طرح اس کو کوئی لرننگ ہے کسی کے پاس تو شیئر کرے؟ لیڈرشپ میں ہے. انفلوئنشل ان کی پرسنالٹی ہونی چاہیے تاکہ اگر جب بھی ہوا ہے اور تحمل مزاجی وغیرہ اس طریقے سے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اگر لیڈر آپ ایسے فرض کریں ایک آفس کھلا ہے وہ بعد میں آنے چاہیے فار سم ریزن لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے وہ ان کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے تو ڈریا لیڈر آ گیا ہم اور گڑی اور یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. تو ان کو جو ہے تھوڑا سا فلیکسیبل بھی ہونا چاہیے اور ساتھ میں اٹریکٹیو بھی ہونا چاہیے تاکہ ان کی بات سنی جائے اور سمجھی بھی جائے اور مانی بھی جائے. کیونکہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے اراؤنڈ جو ٹیم ہے وہ پوری آپ کی بات سن رہی ہے سمجھ رہی ہے صحیح چیزیں. تو اس لیے الحمد للہ ہوتے ساری چیز جتنے بھی پوائنٹ ہیں تو لیڈرشپ میں کافی یہ سیٹ بیٹھتا ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی جو ہے آپ خود ایسی رکھنی چاہیے نہ زیادہ سخت اور میرے خیال سے نہ بہت زیادہ نرم. وہ دونوں کو ایک بیلنس کر کے پروفیشنل لائف میں ہونی چاہیے. تو اگر کوئی بندہ سافٹ ویئر انجینئر ہے جیسے ہمارے یہاں کوئی انٹرن ہے یا کوئی ایسا ہے جو ہمارا ٹائٹل ہے یا جونیئر سافٹ ویئر انجینئر ہے اس کو فکر کرنی چاہیے ان چیزوں کی؟ وہ بھی تو لیڈر بھی نہیں ہے. جواد بھائی تو ہیں لیڈر سائڈ لیڈر ہیں مطلب سیکیورٹی کے ایک پورے دفتر کے. ان کی تو فکر کرنی چاہیے کیا اس کو کرنی چاہیے؟ ایک سوال ہے ویسے مطلب. اور میری اپنے پرسنل کیریئر میں 4-5 سال ہو گئے تھے تو میرا جو مینیجر تھا اس نے رس نے مجھے پرفارمنس ریویو سال کا جو ہوا تو اس نے بولا تم نے نا لیڈرشپ سکلز پہ محنت کرنی ہے. میں نے کہا لیڈرشپ سکلز؟ پھر وہ کچھ کہہ رہا تھا اور مجھے باتیں سمجھ نہیں آئی تھی کیونکہ اس سے پہلے میں اپنے ہارڈ سکلز پہ بہت محنت کر رہا تھا کوڈنگ یہ وہ. لیکن اس کی یہ بات نا مطلب میں اپنی بھی بات کروں چند سال کی پروفیشنل جرنی کے بعد بھی میں کہہ رہا تھا یہ بہت زیادہ وزن کہیں اور لگا رہا ہے. میرا ٹائٹل ہے سینئر سافٹ ویئر انجینئر یا پرنسپل سافٹ ویئر انجینئر جو بھی تو اس پہ تو انجینئر ہے اور میرا آئیڈینٹی اپنے لیے یہ تھی کہ میں ایک بہترین انجینئر ہوں ہائیلی کوالیفائڈ ہوں الحمدللہ یہ کیا وہ کیا. یہ لیڈرشپ کی باتیں کیوں لائے جا رہے ہیں یار بار بار. لیکن وہ میرا مینیجر تھا تو سننی پڑی 1 گھنٹے تک اس کی بات. تو کیا خیال ہے آپ حضرات کو کوئی کا کیا تصور ہے کہ یہ جو باتیں ہیں اس میں اس کی ریلیونس کس ٹائٹل سے نیچے کم ہو جاتی ہے؟ ہر ٹائٹل پہ ہوتی ہے. صحیح. گھر میں بھی ہے اگر آپ بڑے بھائی ہیں تو آپ ایک طرح سے لیڈر ہی چھوٹے بہن بھائیوں کو شوہر ہیں تو بھی لیڈر ہیں. آپ شوہر ہیں تو پھر بچوں اور گھر کے باہر لیڈر ہیں. تو میرے خیال میں تو ہر رول میں یہ وہ پوائنٹ ہے جو حمزہ کہہ رہے ہیں نا جو مجھے لگتا ہے کہ بہت دفعہ انٹرنلائز نہیں ہوتا یار ہمیں ملتا نہیں کہیں سے. مطلب میں جب ٹیک ورڈز کی ٹیم سے بات کرتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ بھئی ہم تو ایکچولی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری انسانیت کے ممبر ہے. ہم مانیں یا نہ مانیں اللہ تعالیٰ تو ہم سے یہی چاہتے ہیں. تو پہلی چیز ہے بندہ خود تو مانے کہ مجھے بھیجا گیا ہے انسانیت کی امامت کے لیے اور ہمارا جو مشن ہے وہ یہ 30-40-50 بندے بھی نہیں ہے وہ پوری انسانیت ہے. اگر بندہ یہ سوچ لے کہ میں اصل میں اللہ کی طرف سے منتخب کیا گیا ہوں پوری انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کے کام کے لیے تو کتنی زیادہ لیڈرشپ کو پھر سمجھنا پڑے گا اور ان کو اختیار کرنا پڑے گا. تو آئی تھنک پہلی چیز ہے آئیڈینٹی کہ بندہ اپنے آپ کو خود تو سمجھے کہ میں ایک ذمہ دار ہوں. اچھا جتنی جلدی اب آپ آرگنائزیشن کی بات کر لیتے ہیں جتنی جلدی کمپنی میں کوئی بندہ اس کو اون کر کے امپروو کرتا ہے نا میں نے دیکھا گروتھ بھی اس کی پھر بہت آسان ہے نا. مطلب آپ نے ایک ذمہ داری دینی ہے جیسے آپ علیہ السلام نے جن کو منتخب کیا کیونکہ ان میں کوالٹیز تھیں تو وہ کوالیفائی ہو گئے. تو ہم چاہتے ہیں بھائی ہم بھی کوالیفائی ہوں کوئی بڑا کام کرنے کے لیے. بہت بڑا کنٹریبیوٹ کیا. بہت بڑا کنٹریبیوٹ. آج ہم 1500 سال ہو گئے آج ہم ان کو ان کی صفات کو پڑھ رہے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ کتنا ضروری ہماری اپنی گروتھ کے لیے ہے آخرت اور دنیا کے اعتبار سے کہ اسکلز ہوں جس کی وجہ سے پھر ہمیں اگر اوپر کی جو لیئر ہے یا ایون میں اپنی بھی بات کروں تو دنیا کے جو اندر کام کرنے تو وہ پھر دروازے کھلتے ہیں. لیکن بہت دفعہ تنگ نظری کی وجہ سے انسان ایک اسکل پہ تو بہت جان مارتا ہے اور دوسری چیزوں کو اگر آپ بولے بھی نا امپروو کرنے کی ضرورت ہے تو وہ دل پہ نہیں لیتا اس بات کو. جیسے کمیونیکیشن ایک مستقل ٹاپک ہے جو ہم بھی اپنی ٹیم میں بات کرتے ہیں یا کمیونیکیشن اسکلز سیکھنی ہے. اب اس کے لیے نا بہت دفعہ سیکھنے کا جذبہ پیدا کرنے پہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اب اس پہ بھی بحث ہوتی ہے کہ بھئی ہے یا نہیں ہے یہ کتنی اہم ہے. تو یہ ایک آئی تھنک اور پھر وی کین گو آن اینڈ آن بٹ آئی تھنک جو بنیادی چیزیں جس کے بعد کام آسان ہے وہ ہے کہ یہ ساری صفات میرے خیال سے ہر لیول پہ چاہیے اور جتنا بندہ سینئر ہو رہا ہے تو امپورٹنس اور اس کی بڑھ جاتی ہے. اور پرابلم سالونگ پہ اگر کچھ آپ کہیں اسٹریٹجک تھنکنگ اس پر اگر کوئی ڈیسیژن میکنگ کوئی بات ہے
اس میں کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ اسٹریٹجک تھنکنگ، پرابلم سالونگ، مزمل کچھ کہنا یہ ہے؟ کتنی ضروری ہے؟ نبیل بھائی، ایک جو اس سے پہلے کی بات میں کہنا چاہوں گا، جب ہم کو جو ڈسکس ہو رہا تھا کہ عمان میں جو ان کو بھیجا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس میں بہت سی چیزیں تھیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بندہ اپنے کام کے حساب سے ریلیٹ کرتا ہے. تو میں بھی اپنے سیلس میں ہوتا ہوں، تو میں بھی اس حساب سے میں ریلیٹ کر رہا ہوتا ہوں. تو کچھ ٹائم پہلے میں سیلس کا کورس کر رہا تھا، تو یہ جو ساری باتیں مفتی صاحب آپ نے اس میں مینشن کی ہوئی نا، اس میں آلموسٹ ساری باتیں اسی کورس میں تھیں. ہمارے لیڈرشپ، انٹیلیجنس، ریلیشن بلڈنگ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، یہ ساری باتیں اس کورس میں تھیں. اور جو آپ نے بتایا، سیلس مین کی خصوصیات. جی ایسا ہی ہے. جیسا آپ نے بولا کہ کمیونیکیشن اسکل بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس میں بھی کمیونیکیشن اسکل کے بارے میں مینشن کیا ہوا تھا. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز مینشن کی ہوئی تھی ایکٹیو لسننگ کے بارے میں، کہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں، کوئی چیز ہم سیل کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کچھ پوچھتا ہے، ہم کچھ بول دیتے ہیں، اس میں کنورسیشن ادھر کی ادھر نکل جاتی ہے. تو جو وہ اس میں آپ کو کچھ زیادہ کچھ نہیں کرنا، جو وہ پوچھ رہا ہے سمپل، اگر صرف ہم ایکٹیو لسننگ کر کے اس کو اسی بات کا جواب دے دیں تو ہمارا ریلیشن شپ بہت اچھا اس کے ساتھ بلڈ ہو سکتا ہے. تو ایکٹیو لسننگ جس سے انہوں نے ان بھائیوں کے جواب دیے، اس میں مجھے کمیونیکیشن اسکل، ایکٹیو لسننگ مجھے بہت اچھی نظر آئی. اور جیسے انہوں نے دوسرے بھائی کو منتخب کیا بڑے بھائی کی جگہ، تو اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ ڈیسیجن میکر سے پہلے بندہ ہوتا ہے چیمپئن، جو ہمیں ہمارا کیس ڈیسیجن میکر کو ڈائریکٹ کر سکے. تو چیمپئن مطلب آپ کی طرف سے چیمپئن کرے گا. اچھا، وہ ہمارا کیس لے کے جائے گا ڈیسیجن. ایک تو ورڈ ہے نا چیمپئن انگلش کا، جو جیتتا ہے. ایک وہ چیمپئن اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کا کیس لوگوں کے پاس لے کے جاتا ہے، یعنی آپ کا چیمپئن کہتے ہیں اس کو. ہمارے لوکل کلچر میں تو اس کو جیک کہتے ہیں. جیک کہتے ہیں. صحیح. ایسا ہی ہے. تو میں تو بہت زیادہ ریلیٹ کر رہا تھا ان سب چیزوں سے، اور یہ ساری چیزیں وہی ہیں. اتنے جیسے آپ نے کہا 1500-1600 سال پہلے یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں جو ہم لوگ اب کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی اگزامپل ہے ہماری. خزانہ ہے. اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے. ایمان بھی بڑھتا ہے کہ مطلب دنیا علم کے جس لیول پر جس اینگل سے بھی پہنچ جائے نا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. یہ مطلب ہمارا ویژن بھی اللہ کرے بڑھانے کی، دنیا کو پتہ نہیں. یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیوں دنیا اللہ کے نبی سے بدگمان کیوں ہوتی ہے، یہ اسلام سے کیوں ہوتی ہے. اصل میں ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، اور یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ میرا قصور ہے، یہ ہمارا قصور، ہم نے نہیں بتایا. تھوڑا سا انفارچونیٹ یہ بھی کہ انہیں ساری چیزوں میں نا کسی اور نام سے پیٹر نے بنائی ہے، رابرٹ نے بنائی ہے، اسی نام سے لوگ آ جاتی ہیں. اب یوزلی کوئی بھی ہم کو ریفر کر رہا تھا نا، یار وہ پیٹر کی یہ بکیں پڑھ لینا یا رابرٹ کی یہ بکیں پڑھ لینا. تو میں جب بھی یہ ساری چیزیں سنتا ہوں نا تو مجھے ایک خوشی بھی ہوتی ہے، میرے ساتھ میں افسوس بھی ہو رہا ہے کہ یار یہ ساری چیزیں جو ہم نے بھی تو کتابیں نہیں لکھی نا. ہم نے یہ ساری چیزیں ہم اگر کتابیں لکھتے ہیں ان کو بولیں کہ یار یہ سب لوگ تو یہ تو ابھی کی بات کر رہے ہیں نا، یہ تو 1500 سال پہلے کا علم، دانش، وزڈم ہے. ہم ایکسپلور کرنے کی ذمہ داری، وہ پریزنٹ کرنے کی ذمہ داری تو ہماری ہے نا. پھر ان پر بھی حجت کام ہو. صحیح. اس کی تو نیت کرتے ہیں نا سارے انشاءاللہ کہ جیسے ایک میں نے یہ نیت کی ہے، کچھ آگے چل کے میں تھوڑا سا قریب میں لنکڈ ان پہ ایکٹیو ہوا نا، تو میں نے کہا مختلف جو یہ موضوعات ہیں نا، جو جس کے ایکسپرٹ ہیں، ان لوگوں کو سکھا رہے ہیں، ان کا نا کہیں سے پرسنل ای میل نکال کے نا ان کو مطلب ان کی فیلڈ کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار آپ پڑھو تو صحیح، مطلب آپ پڑھو تو صحیح، آپ اسی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہو، آپ دنیا کو گیان دے رہے ہو اپنا، آپ کا گیان چھوٹا پڑ جائے گا. یہ نیت میں نے انشاءاللہ کی، آپ لوگوں سے میں ہیلپ لوں گا بھائی. تو جو اگلے ہفتے کے اس پہ بات کریں ابھی. ہاں صحیح ہے. تو چلیں باقی انشاءاللہ اس سب چیزوں پہ بھی بہت گہری بات ہو سکتی ہے. اور آئی تھنک پرابلم سالونگ، ڈیسیجن میکنگ، وہ ساری چیزیں جو تجربے سے بھی بندہ سیکھتا ہے، لیکن پھر دوسروں کے تجربے سے بھی سیکھتا ہے. تو آج جب ہم جیسے مفتی صاحب نے کہا نا، انہوں نے کیا جواب دیا ہوگا، تو اب یہ جب ہمیں ایسا پتہ چلتا ہے کسی شخصیت کے بارے میں، تو ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے کہ وہ حکمتیں کیا ہیں، وہ طریقے کیا ہیں، کہ جس سے انسان اپنی تھنکنگ کو، اپنی جسے کہتے ہیں اسٹریٹجک پوزیشننگ کو بہتر سے بہتر کر لے. لیکن یہ ایک جرنی ہے. اچھا، اسی سلسلے میں ہماری ٹیک ورڈز میں بھی ایک خواہش ہے کہ جب ٹیک ورڈز بنا تھا، ہمارا ایک ویژن تھا کہ ہم سیرہ انسپائرڈ کلچر کو اپنے آرگنائزیشن میں بھی امپلیمنٹ کریں اور معاشرے میں اس کو عام کر سکیں. کیونکہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے یہاں پہ بھی پڑھیں، اس کے پرنسپلز اصول تو ٹائم لیس ہیں، یونیورسل ہیں، لیکن اس کی جو مثالیں ہیں، وہ مثالیں ہمارے پاس پرانی ہیں. اور ماڈرن زمانے کا شخص کیس اسٹڈی سے سیکھتا ہے، اپنے جیسے لوگوں سے سیکھتا ہے. جیسے کہ انجینئر سے
زیادہ ایزیلی ہوتا ہے. تو ایک یہ گیپ ہے اور وہ اللہ نے ہم سب کو موقع دیا کہ ہم اس کو فل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ ہم آپ علیہ السلام کی سیرت کی ماڈرن ورلڈ میں ٹرانسلیشن پریزنٹ کر سکیں. یعنی 21ویں صدی کی آرگنائزیشن جیسے رن ہوتی ہیں, چلیں صرف ٹیک کے اندر ہی فی الحال سوچ لیتے ہیں, اس کے اندر کوئی رول ماڈل, کوئی کیس اسٹڈی تو ہو جو ہم بول سکیں اچھا تمہیں اس پہ سوال ہے, تم اس کمپنی کی کیس اسٹڈی پڑھ لو. اگر تم بھی یہ چاہتے ہو کہ سیرت کو اپنی آرگنائزیشن میں لاؤ تو فلانی کمپنی یا فلانے ادارے یا فلانے لوگوں کو دیکھو وہ کیسے کر رہے ہیں, تاکہ اس کو عام کرنا آسان ہو جائے. یعنی وہ جو محنت انٹلیکچوئل ایکسرسائز ہے وہ کم سے کم ہو, کاپی پیسٹنگ زیادہ ہو جائے, جیسے کہ دنیا میں ہر چیز کو کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں سیشن اگلے جمعرات کو یہ سارا جو صلح حدیبیہ میں نیگوسیشن سے جو الحمدللہ کچھ اصول سامنے ہیں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ یہیں پر ٹیک ورڈز میں سیشن کریں گے. وہ انوائٹ اونلی ہے, ہم نے اس کی پوسٹ بھی بنائی ہے, جو آنا چاہیں فارم ضرور بھر دے, جتنے زیادہ اکوموڈیٹ کر سکیں کر لیں, لیکن ہماری ترجیح یہ ہوگی کہ لیڈرشپس کو, کمپنیوں کی لیڈرز کو زیادہ ترجیح دیں. تو بہت سارے سی اوز ہیں, انہوں نے بھی الحمدللہ آنے کا ارادہ کیا. آپ لوگ بھی جن کو جانتے ہوں آپ ان کو دعوت آگے پہنچائیں. پھر ہم یہ بھی کر لیں گے کہ جتنوں کو اکوموڈیٹ کر سکے ضرور کر لیں گے, کوشش کریں گے اس کو ریکارڈ بھی کر لیں تاکہ بعد کے لیے بھی وہ محفوظ ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اب اس کو ایک مستقل طور پہ آرگنائز کرنے کے لیے ہم ایک ڈفرینٹ نام, اس کی ایک الگ اناؤنسمنٹ آئے گی, بٹ بہرحال اس کو انشاءاللہ اس پہ محنت جاری رہے گی. تو اسٹے ٹیونڈ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور کوئی بات مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم. سب لوگ پارٹیسپیٹ اور ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں نا اس نوبل کاز میں انشاءاللہ, کیونکہ یہ بیسکلی والنٹیئر ہوگا. تو جو اپنی صلاحیتیں پیش کرے گا اس کو استعمال کیا جائے گا, جو نہیں کسی وجہ سے کر سکے گا تو کوئی بات نہیں, لیکن اٹ از سم تھنگ جو ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مل کے کریں انشاءاللہ. تو اس کے بہت سارے کام نکلیں گے, اسمال چیزیں پوسٹنگ کرنے سے زیادہ, مطلب جیسی اس طرح ایڈیٹنگ, اس کے علاوہ انٹلیکچوئل بھی ہیں, کوئی ریسرچ بھی ہے, تو کافی قسم کے ٹاسک نکلیں گے. تو ہم کوشش کریں گے